ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی ہیں، آخر وقت میں بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عثمان کو جب علم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے گئے۔ یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کو جا کر کے تسلی دے، اس کی ہمت بڑھائے اور اس کے حوصلے کو بلند کرے، ایک مسلمان کا حق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور پوچھا ابن مسعود سے کہ کیا شکایت ہے، کیا تکلیف ہے؟ ہم اور آپ کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں تو بتاتے ہیں پیٹ میں درد، سر میں درد اور کمر میں درد، بخار ہے، یہ تکلیف ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود سے جب حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ذنوبی، کہ میری تکلیف کی وجہ میرے گناہ ہیں، میری تکلیف کی وجہ میرے گناہ ہیں، کہ گناہوں کا یہ بوجھ لے کر کے میں اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوں، اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو میں نے جو زندگی میں گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوں۔ ہم اور آپ بھی گناہ کرتے ہیں، ہمیں کبھی تکلیف نہیں ہوتی، نماز چھوڑنے پر کبھی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، نماز قضا ہو گئی کبھی ہمارے دل میں تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو ہم نے تکلیف پہنچائی اس سے ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے صحابی، اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم عطا فرمایا، اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں، لیکن انہیں فکر ہے کہ میرے جو گناہ ہو گئے ان گناہوں کا بوجھ لے کر کے میں اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوں گا، آخر وقت چل رہا ہے، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے، ما تشتہی، خواہش کیا ہے؟ تو فرمایا رحمت ربی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے رب کی رحمت مجھ پر ہو جائے، اللہ کا رحم اور کرم میرے اوپر ہو جائے، تاکہ میں اپنے ان گناہوں کے بوجھ سے پاک صاف ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ تمہیں کس نے بیمار کیا، تمہاری بیماری کی وجہ بیمار کس نے کیا، بتاؤ میں تمہیں طبیب کے پاس لے جاؤں تاکہ تمہارا علاج ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے تو طبیب نے ہی بیمار کیا ہے، مجھے تو طبیب نے ہی بیمار کیا ہے، مطلب کہ اللہ کی ملاقات کا اتنا شوق میرے دل کے اندر ہوا کہ میں اللہ سے جلد مل جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اس وجہ سے میں بیمار ہوں۔ تو اس طبیب نے یعنی اللہ نے ہی مجھے بیمار کیا، یعنی اللہ کی ملاقات کا شوق میرے دل میں اس قدر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے میں کچھ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں، تمہارے بعد تمہاری بیٹیاں ہیں ان کا کیا ہوگا، کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، تو مجھے خوف ہے تمہاری بیٹیوں کے بارے میں فقر و فاقے کی زندگی کہیں ان کی نہ ہو جائے، تو میں کچھ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں وظیفہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم سب کو بھی یہی فکر ہے، ہر ذمہ دار کو، سرپرست کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اولاد کہاں سے کھائے گی، کہاں سے کمائے گی، کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تمہیں میری بیٹیوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے انہیں سورہ واقعہ پڑھنے کی تلقین کر رکھی ہے کہ سورہ واقعہ روزانہ وہ اپنے گھر میں پڑھ لیتی ہے، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت شام کے وقت کر لیتا ہے اس کو کبھی فقر و فاقے کی نوبت نہیں آتی ہے، اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوتی ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے درجے کے صحابی، لیکن انہیں بھی فکر ہے اپنے ایمان کی، اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور ہم سب دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا، اللہ کے سامنے ہم کیسے حاضر ہوں گے۔